شادی کی پہلی رات میں نے گھونگھٹ اٹھانے سے پہلے اپنی پگ اس کے قدموں میں رکھتے ہوئے صاف الفاظ میں بتا دیا، مجھے معاف کر دو، میں حق کی زوجیت ادا کرنے سے بالکل قاصر ہوں، صرف اپنی والدہ اور بہنوں کی خوشی کی خاطر خود غرض بن گیا ہوں۔ اس نے وہ پگ میرے سر پر رکھتے ہوئے کہا، آپ جیسے بھی ہیں میرے سہاگ ہیں، میرا نصیب ہے، مجھے اب آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ اس دن کے بعد اس اللہ کی بندی نے میرے ساتھ 30 سال گزارے، میرے گھر والوں کی ہر بات برداشت کی، بانجھ ہونے کے تانے بھی سنے، مگر میرا پردہ رکھا۔ قبرستان میں قدم رکھتے ہی ایک مہک نے استقبال کیا۔ یہ خوشبو اس سے پہلے کبھی نہیں سونگھی تھی اور نہ محسوس کی تھی۔ میں ہر جمعے کو صبح فجر کی نماز کے بعد اپنے والد صاحب کی قبر پر جاتا دعا مانگنے کے لیے، اور وہاں سے ہی اپنے آفس چلا جاتا۔ ایک عرصہ ہو گیا تھا، مگر آج میں نے قبرستان میں ایک نئی خوشبو محسوس کی جو مجھے بے چین کر رہی تھی۔ یہ خوشبو کسی طرح سے بھی دنیاوی خوشبو نہیں لگ رہی تھی۔ بہرحال میں والد صاحب کی قبر پر پہنچا تو ان سے چند فاصلے پر ہی ایک نئی قبر بنی تھی۔ تازہ پھول اور چادر سے اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ 2 یا 3 دن پہلے ہی یہ قبر بنی ہے۔ والد صاحب کی قبر سے فارغ ہو کر جاتے ہوئے اس قبر پر دعا مانگنے کے لیے رک گیا۔ دعا کے دوران محسوس کیا خوشبو اس قبر سے آ رہی ہے۔ کنفرم کرنے کے لیے قبر کی مٹی مٹھی میں بھری تو ایک دم ٹھٹک گیا۔ قبر کی مٹی ٹھنڈی تھی، جیسے نم ہو، جبکہ مٹی بالکل خشک تھی اور کمال حد تک ٹھنڈی تھی۔ بہرحال مٹی کو وہیں قبر پر پھینک دیا اور ہاتھ چھاڑنے کے بعد چل پڑا۔ بھائی کی دکان کھولی، پہلا گاہک آیا، اس کو سامان دیا تو اس نے کہا، زمان بھائی آج خوشبو تو بہت کمال کی لگائی ہے۔ خوشبو؟ کون سی خوشبو؟ تو اس نے کہا، زمان بھائی خوشبو آپ لگاتے ہو اور پوچھتے ہم سے ہو کون سی خوشبو؟ بہت بھلے مانس آدمی ہو آپ بھی زمان بھائی۔ یہ کہتے ہوئے وہ چل پڑا۔ میں نے جب اپنے ہاتھ کو سونگھا تو وہی خوشبو میرے ہاتھ سے آ رہی تھی۔ تمام دن میں اس خوشبو کو محسوس کرتا رہا۔ ہاتھ دھونے کے باوجود بھی میرا ہاتھ معطر رہا۔ اگلے دن ہفتے کو بھی میں نہ چاہتے ہوئے قبرستان چلا گیا۔ والد صاحب کی قبر پر دعا کرنے کے بعد اس قبر پر دعا کی۔ کس کی قبر ہے یہ؟ کون ہے جو اس قدر نیک ہے، جس کی قبر ٹھنڈی اور خوشبودار ہے؟ ایسا کون سا عمل کر دیا کہ اتنا بڑا انعام پا لیا؟ اس بات نے مجھے بے چین سا کر دیا۔ گورکن سے اس قبر کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا کہ خاتون کی قبر ہے۔ یہ جان کر اور بھی حیرت ہوئی کہ عورت کو اس قدر شاندار مقام کیسے ملا۔ اگلے دن اتوار، دیر تک سونے کی عادت ہونے کے باوجود صبح فجر کی نماز کے وقت اٹھ کھڑا ہوا اور قبرستان روانہ ہو گیا۔ قبرستان میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں، اسی خاتون کی قبر پر ایک پاریش آدمی دعا کر رہے ہیں۔ میں والد صاحب کی قبر پر دعا کرنے لگا۔ دعا کے بعد میں نے اس آدمی کی طرف دیکھا جو ابھی دعا مانگ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ دعا سے فارغ ہوا تو باہر کی جانب چل پڑا۔ اس کو جاتے دیکھ کر میں بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ جیسے ہی وہ دروازے سے باہر نکلا میں نے آواز دے دی، سر بات سنیں 1 منٹ پلیز۔ جی فرمائیں۔ سر میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے آپ کو تکلیف دی، مگر
میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو۔ جی آپ پوچھیں، کیا بات ہے؟ انتہائی محبت سے اس شخص نے جواب دیا۔ شکریہ سر۔